الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بزرگان محترم، آج کی مجلس میں کچھ سوالات جو مختلف لوگوں کی طرف سے موصول ہوئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ شریعت کی روشنی میں ان سوالات کا ان کو جواب دیا جائے۔ آج میں انہی سوالات کو پیش کروں گا اور ان کا شرعی حل اور اس کا جواب آپ کو بتاؤں گا۔ متعدد حضرات نے اپنے سوالات بھیجے ہوئے ہیں، ان میں سے چند سوالات اس وقت اس مجلس کے اندر آپ کے سامنے رکھے جائیں گے اور پھر ان کا جواب آپ کو دیا جائے گا۔ لیکن مسائل کا مسئلہ ہے تو بہت غور سے سننا چاہیے تاکہ کہیں کنفیوژن نہ پیدا ہو جائے۔ اس لیے اب لیجئے کہ میں ایک ایک سوال پیش کرتا ہوں اور پھر اس کا جواب بھی آپ حضرات کو بتاتا جاؤں گا۔ سوال نمبر 1، ایک صاحب نے سوال بھیجا ہے کہ میڈیکل انشورنس کی جو پریمیم ادا کی جاتی ہے اور اس کا واپس ملنا یقینی نہیں، اس کے زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو رقم قسط وار ادا کی گئی میڈیکل انشورنس کے طور پر، تو اس جمع شدہ رقم پر زکوٰۃ عائد ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے بارے میں نے زکوٰۃ کے بارے میں بیان میں کہہ دیا تھا، شاید ان صاحب نے غور سے اس کو نہیں سنا ہوگا، اس لیے پھر اس کو دہرایا ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ انشورنس کی اس رقم پر جس کا واپس ملنا یقینی نہیں ہے، جیسے میڈیکل انشورنس یا دکان یا مکان کا انشورنس، اس کی زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ ہاں، اگر کسی کو خوش قسمتی سے اس کی وہ رقم واپس مل گئی، جیسے کہتے ہیں کہ بعض وقت مل بھی جاتی ہے، تو ملنے کے بعد 1 سال تک اس کے پاس وہ رہے تو جیسے اور اپنے مال کی زکوٰۃ دے گا اسی طرح اس مال کی بھی زکوٰۃ دے گا۔ دوسرا سوال، ایک صاحب یہ سوال لکھتے ہیں کہ میں نے ایک دوست کو ان کی مجبوری میں 4 سال پہلے 1 لاکھ روپے قرض دیے تھے، لیکن وہ اب تک مجھے نہیں لوٹائے۔ اس کی زکوٰۃ مجھے دینا ہے یا نہیں؟ اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ مجھے کب یہ رقم واپس کریں گے اور لوٹائیں گے۔ یہ سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قرض میں دی ہوئی رقم پر زکوٰۃ آپ کو بہرحال دینا ہوگا۔ ہاں، البتہ اتنی اس کے اندر چھوٹ ہے کہ ابھی فوری طور پر دینے کی ضرورت نہیں، آپ پر ابھی دینا لازم و ضروری نہیں، بلکہ جب وصول ہو جائے، وہ صاحب آپ کو آپ کا قرضہ ادا کر دیں تو اس وقت آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں، اور جب وصول ہو جائے تو گزشتہ بھی تمام سالوں کی زکوٰۃ آپ کو دینی ہوگی۔ مثلا یہ رقم آپ کو 5 سال کے بعد ملی تو آپ کو 5 گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ بھی اس پر دینا ہوگا، اس لیے کہ قرض آپ کی ملکیت ہے اور آپ اس کے مالک ہیں، اس وجہ سے بہرحال آپ کو اس کی زکوٰۃ دینی لازم ہے۔ سوال نمبر 3، ایک سوال یہ آیا ہے کہ گزشتہ سال کی زکوٰۃ غلطی سے زیادہ دے دی تو کیا اس کو اگلے سال کی زکوٰۃ میں شمار کر سکتے ہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ گزشتہ سال کی زکوٰۃ میں اگر غلطی سے زیادہ دے دیا تو اس کی اجازت ہے کہ اس رقم کو بعد کے سال میں شمار کر لے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دیتے وقت، رقم ادا کرتے وقت زکوٰۃ ہی دینے کی نیت کی گئی ہو۔ اگر زکوٰۃ کی نیت سے آپ نے دی اور زیادہ دے دی
تو آپ اس رقم کو بعد کے سالوں میں کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اور اس کو حساب میں شمار میں لے سکتے ہیں۔ سوال نمبر 4، ایک صاحب یہ سوال لکھتے ہیں کہ زکوٰۃ میں کیا اس کی اجازت ہے کہ تھوڑی تھوڑی کر کے زکوٰۃ دیں؟ اگر اجازت ہے تو اگلے سال کی زکوٰۃ اس طرح دینا جائز ہے یا پچھلے سال کی بھی دے سکتے ہیں؟ اس کا جواب بھی میں پہلے دے چکا ہوں کہ تھوڑی تھوڑی کر کے دینے کی اجازت ہے، لیکن جتنا جلد ہو سکے اتنا جلد ادا کر دینا چاہیے۔ خامخواہ بلا عذر یوں ہی ٹالتے رہنا یہ بات اچھی نہیں ہے۔ یہاں پر ایک بات یہ سمجھ لیں کہ فقہاء کے درمیان میں اس میں اختلاف ہے کہ زکوٰۃ علی الفور واجب ہے یا علی التراخی واجب ہے۔ علی الفور کا مطلب واجب ہوتے ہی ادا کر دینا ضروری ہے، یا تراخی کے ساتھ یعنی کچھ تاخیر سے ادا کرنے کی گنجائش ہے۔ یہ مسئلہ اختلافی ہے۔ ہمارے علماء احناف میں سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ واجب علی الفور ہے، یعنی واجب ہوتے ہی فوراً زکوٰۃ ادا کر دینا چاہیے، اور تاخیر کرنے سے آدمی گنہگار ہوگا۔ اور حنفیہ میں سے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ فوری طور پر زکوٰۃ ادا کرنا واجب نہیں، بلکہ تاخیر سے ادا کی جائے تو اس کی بھی گنجائش ہے، اور پوری عمر میں کبھی بھی ادا کر دیا تو اس کا یہ فرض ادا ہو جائے گا۔ لیکن ان کے نزدیک بلا عذر خامخواہ ایسا کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ بہرحال یہ مسئلہ اختلافی مسئلہ ہے، اور پھر اس مسئلے میں فتوے میں بھی اختلاف ہے کہ بعض فقہاء نے امام محمد کے قول پر فتویٰ دیا ہے تو بعض نے امام ابو یوسف کے قول پر۔ اب اس کے بعد دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ امام ابو یوسف جو کہتے ہیں کہ تاخیر کر سکتے ہیں، اس کا مطلب یہی تو ہے کہ آدمی پر جو زکوٰۃ واجب ہو چکی ہے اس کی ادائیگی میں تاخیر کرنے کی گنجائش ہے۔ یہ مطلب تو نہیں کہ اگلے سال کی زکوٰۃ جو ابھی واجب ہی نہیں ہوئی اس میں تاخیر کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو ابھی واجب ہی نہیں ہوئی۔ لہذا معلوم ہوا کہ جن حضرات کے نزدیک تاخیر کی گنجائش ہے ان کے نزدیک اس کا یہی مطلب ہے کہ جو زکوٰۃ آدمی پر واجب ہو گئی اس میں وہ تاخیر کرے تو گنجائش ہے۔ مگر بھائیو دھیان میں رہنا چاہیے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، موت ہم کو اور آپ کو پوچھ کر آتی نہیں، اس لیے بلا وجہ تاخیر کرنا اچھی بات نہیں۔ اگر ادا نہیں کیا اور موت نے آ کر ہمیں لقمہ اپنا بنا لیا تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کے نزدیک گنہگار جائیں گے، اس لیے بلا وجہ تاخیر کی تو گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی کسی مجبوری کی وجہ سے تھوڑی تھوڑی کر کے اپنی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کی گنجائش شریعت نے دی ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا یہی قول ہے، اور امام محمد جو کہتے ہیں کہ فوراً دینا چاہیے تاخیر سے گنہگار ہوگا، تو اس کے بارے میں بھی فقہاء کی دو رائے ہیں کہ تاخیر سے کیا مراد ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ امکانی وقت کے بعد ایک دن بھی تاخیر نہیں کر سکتا ورنہ گنہگار ہو جائے گا، اور بعض کہتے ہیں کہ تاخیر سے مراد آئندہ سال تک تاخیر کرنا ہے کہ اس سے گنہگار ہوگا، اور اگر اگلے سال سے پہلے پہلے ادا کر دیا تو گنہگار نہیں ہو۔ یہ ہوا چوتھا سوال۔ اب لیجئے پانچواں نمبر۔ ایک صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ اپنی بچیوں کے لیے زیور بنا کر رکھا ہوا ہے، اس کی زکوٰۃ دینا ہے یا نہیں، اور دینا ہے تو کون دے گا؟ یہ مسئلہ بہت سارے لوگوں کو پیش آتا رہتا ہے، اس لیے ذرا غور سے اس کو سن لیجئے کہ بچیوں کے لیے زیور بنا کر اگر خود اپنی ہی ملکیت میں باپ نے یا ماں نے رکھا ہوا ہے اور بچیوں کو اس کا مالک نہیں بنایا تو اس کی زکوٰۃ زیور کے موجودہ مالک یعنی باپ یا ماں کے ذمے ہوگی، اس لیے کہ وہی اس کے مالک ہیں، انہوں نے ابھی تک اس کو بچوں کو نہیں دیا ہے،
تو لہذا ماں یا باپ جو بھی اس کو بنائے ہوئے ہیں وہی اس کے مالک ہیں اور وہی اس کے ذمہ دار ہیں، اور زکوٰۃ بھی انہی پر ہوگی۔ اور اگر اس زیور کا مالک بچیوں کو بنا دیا گیا، باپ نے زیور بنایا یا ماں نے زیور بنایا، پھر اس کے بعد اپنی کسی بچی کو دے دیا کہ یہ تمہاری ملکیت ہے، تو بچیاں خود اس کی مالک ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کی زکوٰۃ کس پر؟ تو یہاں پر یہ سمجھ لیجئے کہ اگر بچیاں ابھی بالغ ہو چکی ہیں اور وہ زیور بھی نصاب کے برابر ہے تو خود بچیوں پر اس کی زکوٰۃ عائد ہوگی اور ان کو دینا پڑے گا، اور اگر وہ ابھی بالغ نہیں ہوئی ہیں یا وہ زیور ابھی نصاب کے برابر نہیں ہے تو اس کی زکوٰۃ بچیوں پر بھی نہیں ہے اور کسی پر بھی نہیں۔ چھٹواں سوال، تجارت کی نیت سے ایک فلیٹ بنوانے کے لیے کنٹریکٹر کو میں نے رقم دی۔ ایک صاحب لکھتے ہیں کہ تجارت کی نیت سے ایک فلیٹ بنوانے کے لیے کنٹریکٹر کو رقم دی اور اس نے وعدہ کیا تھا کہ 1 سال میں بنا کر دے دوں گا، مگر اب 2 سال ہو گئے، مگر اس نے ابھی تک وہ فلیٹ مکمل نہیں کیا اور نہ حوالے کیا، تو اس کی زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو رقم فلیٹ بنوانے کے لیے دی ہے اور نیت تجارت کی تھی تو وہ رقم آپ کی تجارت میں لگی ہوئی، اس کی زکوٰۃ 1 سال ہونے پر آپ کے ذمے واجب ہو گئی، اور اس کی زکوٰۃ اس فلیٹ کے موجودہ ویلیو پر دینا ہوگا۔ مثلا 1 کروڑ میں آپ نے بنوایا، مگر اب اس کو بیچا جائے تو اس کی ویلیو زیادہ ہو گئی، زیادہ ہوگی، تو جتنی زیادہ ہے وہ سب ملا کر آپ کو زکوٰۃ دینا ہوگا۔ اس لیے کہ تجارت کی نیت سے جو مال بھی خریدا جائے اس کے اوپر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے۔ مکان خریدیں، کوئی فلیٹ خریدیں، کوئی پلاٹ خریدیں یا کار خریدیں یا کوئی بنگلہ خریدیں، کوئی بھی چیز تجارت کی نیت سے خریدی جاتی ہے تو سال ہونے پر اس رقم پر، اس کے نفع پر، دونوں کے اوپر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اصل مال پر زکوٰۃ ہے، نہیں، زکوٰۃ کے اندر اصل مال بھی اور اس کا جو نفع ہے وہ بھی، دونوں شامل ہوتے ہیں، دونوں کو ملا کر زکوٰۃ دینی ہوگی۔ 7واں سوال، ایک صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے ایک فلیٹ خریدا اور اس میں نیت یہ تھی کہ اس کو بیچ کر نفع کماؤں گا، مگر میں نے فلیٹ قسطوں پر خریدا ہے اور اس کی قیمت جو طے ہوئی تھی وہ 1 کروڑ روپے تھی، اس میں سے میں نے ابھی تک 75 لاکھ ادا کر دیا ہے اور 25 لاکھ کی ادائیگی ابھی باقی ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ اس مکان کی زکوٰۃ کس طرح ادا کرنا ہے اور کتنی ادا کرنا ہے؟ اب اس مکان کی قیمت بازار کے اندر بڑھ چکی ہے تو کون سی قیمت پر مجھے زکوٰۃ دینا ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اس مکان کی موجودہ ویلیو نکالیں اور جو رقم آپ پر واجب الادا ہے، یعنی جو قسطیں آپ کی باقی ہیں 25 لاکھ، اس کو اس میں سے نکال دیں اور اب جو بچے اس کی زکوٰۃ نکالیں۔ اس کو ایک مثال سے سمجھ لیجئے، مثلا اب مکان کی قیمت بڑھ کر 1 کروڑ 25 لاکھ ہو گئی، تو اس میں سے جو آپ کو 25 لاکھ ادا کرنا باقی ہے وہ نکال دیں، تو 1 کروڑ باقی ہے، آپ 1 کروڑ کی زکوٰۃ نکالیں گے۔ اور اگر مکان کی قیمت 1 کروڑ 10 لاکھ ہو گئی تو اس میں سے 25 لاکھ جو واجب الادا ہیں، آپ کے ذمہ وہ قرض ہے، اس کو آپ نکال دیں، تو جو بچے 85 لاکھ، لہذا آپ 85 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ سوال نمبر 8، ایک صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس سونے کا ایک زیور ہے
جس میں دوسری دھاتوں کی ملاوٹ ہے، یعنی وہ خالص سونا نہیں ہے، تو اس کی زکوٰۃ کیسے ادا کرے، کتنی ادا کرے؟ صرف سونے کی ادا کرنا ہے، یا جو دھات اس کے اندر مکس ہے، اس کی ملاوٹ اس کے اندر ہے، اس کی بھی ملا کر زکوٰۃ دینا ہے، یا کیا حکم ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ہاں ایک بات سمجھ لیں کہ یہ دوسری دھاتوں کی ملاوٹ جو ہوتی ہے اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ سونے کے ساتھ دوسری دھات جیسے تانبا یا پیتل کو ملا کر گلا دیا اور پھر دونوں کے مجموعے کو ایک کر اس سے زیور بنایا، جیسے عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے کہ سونے کے ساتھ تانبا ملا دیا، پیتل ملا دیا یا اور کوئی دھات ملا دی اور پھر اس کو گلا کر پھر اس کو ایک بنا دیا اور پھر اس سارے کا زیور بنا دیا۔ ایک شکل تو یہ ہوتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ سونا اپنی جگہ پر ہے اور اس کے ساتھ دوسری دھات کو بغیر گلائے صرف جوڑ دیا گیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سونے کی چین ہے اور سونے کی چین کے ساتھ اس میں ایک ڈالر لگا ہوا ہے، ڈالر کسی اور چیز کا ہے، یہ ایک شکل دوسری یہ ہے۔ اگر پہلی صورت ہے، اور عموماً ایسے ہی ہوتا ہے کہ گلا کر اس کو دوسری دھاتوں کے ساتھ ملا کر مکس کر کے زیور بنایا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں فقہاء نے حکم لکھا ہے کہ اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ سونا غالب اور زیادہ ہے یا دوسری دھات غالب ہے۔ اگر سونا غالب ہے تو اس کو سونا سمجھا جائے گا اور اس کی زکوٰۃ دینا ہوگا، اور زکوٰۃ بھی اس پورے مجموعے کی دینا ہوگا۔ یعنی اگر وہ زیور 100 گرام کا ہے تو 100 گرام کی زکوٰۃ دینا ہوگا، ایسا نہیں کہ اس میں سے دھات کا وزن کم کر کے زکوٰۃ دیں گے، بلکہ پورے کی زکوٰۃ دینا ہوگا۔ اب اسے پورے ہی سونے کا حکم ہوگا۔ اور اگر دوسری صورت ہے کہ سونے کے ساتھ دوسری دھات کو صرف جوڑ دیا گیا ہے، جیسے میں نے مثال دی کہ سونے کی چین میں ایک ڈالر تانبے کا لگا دیا گیا ہے، تو اس صورت کے اندر صرف سونے کی زکوٰۃ دینا ہوگا، اور جو دوسری دھات اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے یعنی لگی ہوئی ہے اس کی زکوٰۃ عائد نہیں ہوگی۔ نواں سوال ہے کہ کچھ ڈاکٹر حضرات یہ سوال بھیج رہے ہیں کہ ہم چند ساتھی ہیں، ڈاکٹر ہیں، ہم سب مل کر ایک ہسپتال چلاتے ہیں اور اس میں غریبوں کا مفت علاج کرتے ہیں، اور بعض بڑے بڑے علاج میں ہم ان کی بہت رعایت کرتے ہیں۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ ہماری جو زکوٰۃ نکلتی ہے، ہم اس زکوٰۃ کو ہسپتال چلانے میں لگا دیں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی یا نہیں، جبکہ اس ہسپتال سے غریبوں ہی کو زیادہ تر نفع پہنچایا جاتا ہے۔ ایک اہم سوال ہے، اور آج کے زمانے میں ایسے سوالات بہت پیش آتے رہتے ہیں۔ جواب اس کا یہ ہے کہ پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ زکوٰۃ کا ایک اصول ہے کہ اس میں تملیک کرنا ضروری ہے۔ تملیک کے معنی ہے کہ جو مال زکوٰۃ میں آپ نکالیں وہ مال غریبوں کو مالک بنا کر ان کے حوالے کر دیں۔ غریبوں کو، محتاجوں کا اس کا مالک بنا دینا ضروری ہے، اس کو کہتے ہیں تملیک۔ اگر تملیک نہ ہوئی یعنی غریبوں کو اس کا مالک نہیں بنایا گیا، اگرچہ زکوٰۃ کو غریبوں ہی پر کسی بھی طرح خرچ کر دیا گیا تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینا ہے، مالک بنا کر ان کو دینا لازم ہے، صرف غریبوں پر خرچ کر دینا کافی نہیں۔ لہذا ہسپتال چلانے میں خرچ کرنے سے چونکہ غریبوں کو مالک تو نہیں بنایا جاتا، وہ آپ ہی کی ملکیت میں رہتا ہے اور آپ ہی اس کو خرچ کرتے ہیں تو آپ ہی اس کے ذمہ دار ہیں۔ غریب کے ہاتھ میں وہ چیز نہیں لگی، غریب نے اس کو خرچ نہیں کیا، اس لیے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ لیکن میں آپ کو ایک تدبیر بتاتا ہوں، ایک طریقہ بتاتا ہوں، اس کا ایک حل پیش کرتا ہوں، آپ حضرات اس کے اوپر غور کریں۔ آپ لوگ ایسا کر سکتے ہیں کہ زکوٰۃ کی رقم کا الگ فنڈ قائم کر کے ہسپتال میں رکھ دے اور ہسپتال میں اس کا ایک کاؤنٹر کھول دے۔
جو بھی غریب اور محتاج علاج کے لیے آتا ہے اس کو اس کاؤنٹر پر بھیج دے اور وہاں ایک وکالت نامہ اس کی طرف سے پر کرائے جس میں یہ ہو کہ میں فلاں ہوں اور غریب اور محتاج ہوں اور اپنے علاج کے لیے جو بھی اخراجات ہیں میں ان اخراجات کے سلسلے میں فلاں کو اپنا وکیل بناتا ہوں، لہذا وہ میری طرف سے رقم کو وصول کر کے میرا علاج کرا دے۔ اس قسم کا مضمون ایک فارم اس کا پر کرایا جائے اور فلاں کی جگہ آپ جسے مناسب سمجھتے ہیں اس کا نام لکھ دیں، جیسے اپنے ہاں سے کسی ذمہ دار کو مقرر کر کے اس کا وکیل بنا دیں۔ اس طرح وہ غریب جب وکیل بنا دے گا آپ کو یا کسی اور کو تو اب اس وکیل کو اجازت ہوگی کہ اس زکوٰۃ کی رقم سے اس غریب کا علاج کرا دے۔ اس طرح آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ باقی یہ مسئلہ مزید غور و فکر کے ساتھ سمجھنے کا ہے جو بالمشافہ کسی وقت میں ہو سکتا ہے۔ 10واں سوال یہ ہے کہ اعتکاف کی حالت میں عورت پکوان کے لیے اپنے کمرے سے نکل سکتی ہے تو جماعت یا تراویح میں شرکت کے لیے دوسرے کمرے میں کیوں نہیں جا سکتی؟ یہ سوال نہیں ہے، یہ سوال کا فلسفہ پوچھا گیا ہے، جواب کا فلسفہ پوچھا گیا ہے۔ یہ بات میں نے پہلے عرض کی تھی کہ اگر عورت اعتکاف میں بیٹھی ہے اور پکوان کے لیے کوئی موجود نہ ہو تو ایسی صورت میں عورت پکوان کے لیے اپنے کچن روم میں جا سکتی ہے اور جلدی سے جلدی اپنا کام کر کے اپنے معتکف میں یعنی اعتکاف کے والے کمرے میں واپس آ جا سکتی ہے۔ ایک سوال یہ کیا گیا تھا کہ جماعت میں شریک ہونے کے لیے یعنی ایک کمرے میں جماعت کر رہے ہیں مرد لوگ، وہاں شریک ہونے کے لیے یہ عورت اپنے معتکف سے نکل کر وہاں جا سکتی ہے یا نہیں، یا تراویح میں شریک ہونے کے لیے دوسرے کمرے میں جا سکتی ہے کہ نہیں؟ اس کا جواب دیا گیا تھا کہ نہیں جا سکتی۔ اس پر یہ سوال آیا ہے کہ عورت اگر پکوان کے لیے اپنے کمرے سے نکل سکتی ہے تو جماعت میں شریک ہونے یا تراویح میں شریک ہونے کے لیے کیوں نہیں جا سکتی؟ میں نے اعتکاف کے جو مسائل بیان کیے تھے اس کے اندر اس کی وضاحت کی تھی، غالباً غور نہیں کیا گیا اس لیے سوال کیا گیا ہے۔ یہاں پر یاد رکھیں کہ اعتکاف کرنے والے کو صرف 2 قسم کے کاموں کے لیے اپنے معتکف سے نکلنے کی اجازت ہوتی ہے۔ ایک شرعی ضرورت، شرعی ضرورت کیا؟ جیسے ایک مرد ایسی مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھا ہے جہاں جمعہ نہیں ہوتا، اب جمعہ کا وقت ہوا تو وہ آدمی جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے اس مسجد سے نکل کر دوسری ایسی مسجد کو جا سکتا ہے جہاں جمعہ ہوتا ہے، یہ ہے شرعی ضرورت۔ اور دوسری ہے طبعی ضرورت، جیسے پیشاب پاخانے کے لیے جانا، اور عورت کو اگر پکوان کرنے کے لیے کوئی میسر نہ ہو تو اس کو اپنے معتکف سے نکل کر کھانا پکانے کے لیے جانا، یہ طبعی ضرورت۔ شرعی ضرورت اور طبعی ضرورت میں سے کوئی ضرورت نہ ہو تو بلا ضرورت عورت ہو یا مرد ہو کوئی بھی اپنے معتکف سے باہر نہیں نکل سکتا۔ تو جب آپ نے سمجھ لیا تو اب مسئلہ سمجھیے کہ عورت پکوان کے لیے کیوں نکل سکتی ہے، اس لیے کہ وہ طبعی ضرورت ہے جیسے کہ ابھی میں نے بتایا۔ اب سوال یہ ہے کہ جماعت میں شریک ہونے کے لیے یا تراویح میں شریک ہونے کے لیے کیوں نہیں نکل سکتی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عورت کے لیے تراویح پڑھنے، جماعت میں شریک ہونا یا عام نمازوں میں بھی جماعت میں شریک ہونا یہ اس پر شرعاً لازم ضروری نہیں ہے۔ مرد کے لیے تو جو ہے یہ جماعت 5 وقتہ یہ واجب ہے، لیکن عورتوں کے لیے واجب نہیں ہے، ان کو تو اپنے گھروں میں اپنے کوٹریوں میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، لہذا جب شرعاً ضروری نہیں تو ان کو اس کے لیے نکلنا ضروری نہیں، اس کے لیے نکلنے کی اجازت نہیں، اس لیے کہا گیا تھا کہ وہ اپنے معتکف سے نہیں نکل سکتی۔ ہاں اگر عورت اعتکاف والے کمرے ہی میں بیٹھے بیٹھے دوسرے کمرے میں ہونے والی جماعت کی اقتدا کر لے
تو اس کی گنجائش ہے بازو ہی کمرہ ہو یا کچھ فاصلے سے ہو، لیکن بہرحال بیچ میں کوئی ایسا بڑا راستہ موجود نہیں ہے تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایسی صورت کے اندر عورت اپنے کمرے میں بیٹھ کر دوسرے کمرے والے مردوں کی اقتداء کر سکتی ہے۔ یہ چند مسائل آج آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، سوالات تو اور بھی بہت سارے رکھے ہوئے ہیں، اس وقت آپ کے سامنے 10 سوالات کا جواب دیا گیا ہے، باقی انشاءاللہ پھر دیکھا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔